نے جس کے قدموں میں سر رکھا، عظمت نے جس کی پیشانی کو بوسے دیے، تمام دنیا میں ہماری اور آپ کی گفتگو کرتا ہے، اور اس پر غضب یہ ہے کہ آپ کے دلوں کے نگار خانوں میں سانس لیتا ہے۔ میں مالیگاؤں سے ابھری اس شخصیت کو آواز دیتا ہوں جو آپ کو بے پناہ پسند ہے۔ میں اس شعر کے آئینے میں کہ جس بے زبان سے میں کروں تقریر بول اٹھے، جس بے زبان سے میں کروں تقریر بول اٹھے، مجھ میں ہے وہ کمال کی تصویر بول اٹھے۔ زوردار تالیوں سے جناب الطاف ضیاء کا مائک پر استقبال کیجئے۔ میں ان سے درخواست کرتا ہوں تشریف لائیں۔ جناب الطاف ضیاء، بے پناہ خوبصورت لوگوں نے ذکر شاہ۔ السلام علیکم حاضرین، میں بے حد مشکور و ممنون ہوں شمشاد صاحب کا، باقی ادیب صاحب کا، اور اس مشاعرے کے تمام اراکین کا جنہوں نے مجھے اس لائق سمجھا کہ میں اس بار بھی آپ کی خدمت کر سکوں۔ مطلب پڑھتا ہوں دوستوں، اور آپ سب سے دعائیں محبتیں چاہتا ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ جب میں یہاں سے لوٹوں تو آپ کی دعائیں محبتیں میرے ساتھ پیش کرتا ہوں۔ سنیے گا ذرا۔ بیمار تھے بیمار تھے دیکھیے، یہ جو غزل میں نے چھیڑی ہے، پہلی مرتبہ پڑھ رہا ہوں، اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ یہ بجنور ہے، جی جہاں شاعری کی حفاظت ہوتی ہے۔ بے شک بے شک۔ تو مجھے ذرا سا تالیاں بجا کے اجازت دیں آپ۔ بیمار تھے پر اتنے تو بیمار نہیں تھے، بیمار تھے۔ وہ جو ادھر بیٹھے ہیں پیچھے لوگ، میں چاہوں گا کہ وہ بھی شرکت کریں۔ بیمار تھے پر اتنے ہم عشق کے حامی تھے، ہم عشق کے حامی تھے، ہوسکار نہیں تھے، ہم عشق کے حامی تھے، ہم عشق کے حامی تھے، ہوسکار نہیں تھے، بیمار تھے۔ کیا مطلب پڑھ دیا الطاف بھائی، کیا مطلب پڑھا آپ نے، واہ واہ واہ، مبارک باد۔ بیمار تھے ہم عشق کے حامی تھے، ہم عشق کے حامی تھے، ہوسکار نہیں تھے، ہم عشق کے حامی تھے، ہم عشق کے حامی تھے، ہوسکار نہیں تھے۔ کیا سمیتہ کا مطلب پڑھایا الطاف بھائی، کیا کہنے ہیں، مبارک باد۔ بس اتنی بس اتنی تمنا تھی کہ سودا رہے سر میں، سودا رہے سر میں، سودا رہے سر میں، بس اتنی بس اتنی تمنا تھی، بس اتنی تمنا تھی کہ سودا رہے سر میں، سودا رہے سر میں، سودا رہے سر میں، بس اتنی بس اتنی تمنا تھی کہ سودا رہے سر میں، سودا رہے سر میں، سودا رہے سر میں، بس اتنی تمنا تھی کہ سودا رہے سر میں۔ ہم لوگ
کے ہم لوگ طلبگار نہیں تھے، دستار کے ہم لوگ طلبگار نہیں تھے، بس اتنی دولت کے سودا رہ کر گئے، دستار کے ہم لوگ، دستار کے ہم لوگ طلبگار، اسی لیے آپ تازیہ ہیں، کیا کہنا الگ تماش منفرد رہ دستار جائیں کے ہم لوگ طلبگار نہیں بے پناہ تخلیق۔ بہت شکریہ بھائی ہاشم۔ ایک شعر پیش کرتا ہوں دوستوں، جو حالات پہلے تھے اور 73 سال کے بعد جو حالات سے ہم گزر رہے ہیں، ایک دو مصروں میں وہ بات پیش کرنا چاہتا ہوں۔ فاخر بھائی جی جی نہیں بالخصوص یہ شعر ملحوظ، جی فرمائیں فرمائیں۔ ساحل پہ ساحل پہ پہنچ کر مجھے معلوم ہوا ہے، معلوم ہوا ہے، معلوم ہوا ہے، ساحل پہ پہنچ کے مجھے معلوم ساحل پہ ساحل پہ پہنچ کر مجھے معلوم ہوا ہے، معلوم ہوا ہے، معلوم ہوا ہے، ساحل پہ ساحل پہ پہنچ کر مجھے معلوم ہوا ہے، معلوم ہوا ہے، معلوم ہوا ہے، ساحل پہ پہنچ کر مجھے معلوم ہوا ہے، دشمن میرے اس پار تھے اس پار نہیں تھے، دشمن میرے اس پار تھے اس پار نہیں ارے تھے، واہ 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 واہ، زندہ باد زندہ باد۔ ساحل پہ پہنچ کر مجھے معلوم ہوا ہے، معلوم ہوا ہے، معلوم ہوا ہے، دشمن میرے اس پار تھے اس پار نہیں تھے، دشمن میرے اس پار تھے اس پار نہیں تھے، اس پار نہیں کیا بات تھے۔ دوستو یہ جو دو شعر ہیں، آپ کی بہت ذمہ داری بنتی ہے اب یہاں سے کہ آپ میرا ساتھ دیں تاکہ میں حوصلہ پا سکوں اور یہ غزل میں کہیں اور پڑھ سکوں۔ پیش کرتا ہوں ملحوظہ فرمائیں۔ جی عنایت کریں الطاف صاحب۔ دشمن میرے اس پار تھے اس پار نہیں تھے، دشمن میرے اس پار تھے اس پار نہیں تھے، کون آیا ہے، کیا پڑھ رہے ہیں ہم؟ کیا کہہ رہے ہیں؟ کون آیا ہے بازار میں بکنے کے لیے آج، بکنے کے لیے آج، بکنے کے لیے آج، کون آیا ہے بکنے کے لیے آج؟ اس سے قبل کہ میں یہ شعر پڑھوں ایک شعر اور مجھے یاد آیا، پیش کرتا ہوں ملاحظہ فرمائیں۔ ان راہوں سے ان راہوں سے پہلے بھی میں گزرا ہوں کئی بار، گزرا ہوں کئی بار، گزرا ہوں کئی بار۔ فاخر بھائی جی میں سلام کرتا ہوں ان کی سماعتوں کو، یہ ہر اس شعر پر حوصلہ بخشتے ہیں جو شعر شاعری سے لگا ہوتا ہے۔ بے شک بے شک بے شک۔ میں سلام پیش کرتا ہوں اور یہ شعر آپ کی عدالت میں پیش کرتا ہوں۔ عنایت ان راہوں سے دشوار نہیں تھے، یہ راستے اتنے کبھی دشوار نہیں تھے، یہ راستے اتنے کبھی دشوار نہیں تھے، یہ راستے کیا
کہنے کیا کیا شعر آپ نے اس غزل میں کہا؟ شمشاد صاحب، میرے محترم شمشاد انصاری صاحب بھی مجھے اپنی دعاؤں سے نواز رہے ہیں دوستوں۔ اس غزل کا یہ جو آخری شعر ہے، میں شکر گزار ہوں میرے بڑے بھائی فاروق بجنوری صاحب کا کہ انہوں نے یہ غزل، میں نے انہیں بھی سنائی تھی ابھی راستے میں، انہوں نے کہا الطاف بھائی یہ غزل ضرور پڑھنا اس مشاعرے میں، بہت سنی جائے گی، اور مجھے ان کا جو کہا ہوا تھا میں دیکھ رہا ہوں۔ بہت بڑے مفکر دانشور ہیں بے شک۔ میں پیش کرتا ہوں یہ آخری شعر، اور میرا یقین ہے کہ کوئی بندہ خاموش نہیں رہے گا۔ بجنور والوں، میں ایک بہت ہی ادنا سا شاعر ہوں، لیکن ایک تحفہ آپ کے لیے لے کے آیا ہوں، اگر پسند آ جائے تو قبول کر لیجیے۔ شمشاد بھائی دیکھیے، یہ راستے اتنے کبھی دشوار نہیں تھے، دشوار نہیں تھے۔ بھائی عاشق، میرے محترم طاہر صاحب پیش کرتے ہیں۔ کون آیا ہے کون آیا ہے بازار میں بکنے کے لیے آج، بکنے کے لیے آج، بکنے کے لیے آج، کون آیا ہے کون آیا ہے بازار میں بکنے کے لیے آج۔ واہ واہ حضرات، دیکھیے میں آپ سے عرض کر دوں کہ ضیاء صاحب سے پچھلے 3 دن سے رابطہ ہے، یہ کئی اسٹیٹ کا سفر کر کے فلائٹ سے دلی اور پھر وہاں سے سیدھا آپ سے جڑے ہیں۔ بہرحال انسان کی جسامت، اس کی ایک طاقت، لیمیٹیشنز ہوتی، لیکن آپ حضرات کو سلام کہ آپ فن سے، فنکار سے محبت کرتے ہیں۔ زوردار تالیوں سے ایک بار پھر ان کو حوصلہ دیں۔ یہ راستے اتنے کبھی دشوار نہیں تھے، یہ راستے اتنے کبھی دشوار نہیں تھے۔ دعا کیجئے کہ میں جو شعر آپ کی خدمت میں پیش کرنے کے لیے لایا ہوں وہ میں سلیقے سے پڑھ سکوں۔ بہت آپ بہت سلیقہ پڑھیں۔ بکنے کے لیے پہلے تو کبھی اتنے خریدار نہیں تھے، پہلے کیا بات ہے۔ میں بہت خدمت کرنا چاہتا ہوں آپ کی، لیکن بس پتہ نہیں، یہ مائک تو بہت ہی خوبصورت چل رہا ہے، میری آواز گرفتہ ہے، میں آپ کا حوصلہ چاہتا ہوں، آپ کی محبتیں چاہتا ہوں، آپ مجھے اجازت دیں کہ میں جی دوستو، میرے میں آپ سے محترم عرض کر دوں، یہ مزمل صاحب کا حکم ہے کہ میں یہ شعر بہت قداور شخصیت آپ کے سامنے ہیں، آپ ان سے محظوظ ہوں۔ ایک مرحلہ ہوتا ہے فنکار کا، ان کیفیات سے گزر ہوتا ہے۔ ہاشم نے ہاتھ ملاتے ہوئے کہا مجھ سے کہ میں آ جاؤں گا پڑھنا، مجھے ایسا لگ رہا کہ کہیں ہٹا کے مجھے نہ پڑھنے لگے، مجھے ہٹا کے خود نہ پڑھنے لگ جائے۔ میرا بھائی ہے، مجھے حوصلہ دینے کے لیے آیا ہے، بہت اچھا، بھائی حکم ہوا ہے کہ میں یہ پھر ایک مرتبہ پڑھوں یہ شعر، کیا تازہ پڑھوں۔ بازار میں کون آیا ہے بازار میں بکنے کے لیے آج، بکنے کے لیے آج، بکنے کے لیے آج، بازار میں کون آیا ہے بکنے کے لیے آج، بکنے کے لیے آج، کون آیا ہے بکنے کے لیے آج، پہلے تو کبھی اتنے خریدار نہیں تھے، پہلے تو کبھی اتنے خریدار نہیں تھے، خریدار نہیں تھے، خریدار نہیں تھے۔ بہت اچھا۔ ایک غزل کی مسلسل فرمائش ہو رہی ہے، جی میں چاہتا ہوں
अच्छा यहाँ तन्हाई पसंद ज्यादा ही लगा। कई गजलें हैं जो मैं इस वक्त आपसे जरा सुनना सा वो चाहता हूं। पीछे जो लोग हैं वो भी मुझे बता दें कि मुझे यही गजल पढ़नी है। पढ़े? आप एक मिसरा पढ़े, उससे अंदाजा हो जाए। तन्हाई में जब जब तेरी यादों से मिला हूँ, क्या कहना है, क्या कहना। वाह वाह। लेकिन मेरे ख्याल से शायद डाइस वालों को अच्छा नहीं लग रहा। बहुत अच्छा, क्या बात है। ये तो मुग़ल आज़म और पाकीज़ा की तरह हिट है। एक ही है जी। इजाजत है। सुनिए हजरात, सुने दोस्तों, बस मेरा आप थोड़ी देर साथ दे दें ताकि मैं सलीके से पढ़ूं। हाल में जब जब तेरी यादों से मिला हूँ, तेरी यादों से मिला हूँ, तेरी यादों से मिला हूँ, जब ये मतला मुकम्मल हो जाए और अगर एक भी बंदा खामोश रहा तो मैं दूसरी गजल पढ़ूंगा। ये गजल बिल्कुल कतई नहीं पढ़ूंगा। मुझे देखना ये है कितने लोग सुनना चाहते हैं। तन्हाई में जब जब तेरी यादों से मिला हूँ, तेरी यादों से मिला हूँ, तेरी यादों से मिला हूँ, तन्हाई महसूस हुआ है कि तुझे देख रहा हूँ, महसूस हुआ है कि तुझे देख रहा हूँ, तुझे देख रहा हूँ, तुझे देख रहा हूँ। क्या कहने, क्या कहने। महसूस हुआ है कि तुझे देख रहा हूँ, तुझे देख रहा हूँ, ऐसा भी नहीं है। भी नहीं है ये जो काली टी शर्ट है इससे ये इल्म है ही नहीं कब जाना है कब आना है। जब समझ में आ रहा है उस पे जा रहा है। बैठिए बैठिए, बच्ची बैठिए। भैया हाथ जोड़ता अब आप क्यों नहीं मत करना, बैठे रहे जी। भी नहीं है कि तुझे याद करूं मैं, तुझे याद करूं मैं, तुझे याद करूं मैं, कि तुझे भूल गया हूँ, ऐसा भी नहीं है कि तुझे भूल गया हूँ, ऐसा भी नहीं है कि तुझे भूल गया हूँ। क्या कहते, वाह वाह वाह। शायद ये, क्या बात है। शायद ये तकब्बुर की सजा मुझको मिली है, शायद ये तकब्बुर की सजा मुझको मिली है। शायद ये, शायद ये, शायद ये तकब्बुर की सजा मुझको मिली है। उभरा था बड़ी शान से अब डूब रहा हूँ, उभरा था बड़ी शान से अब डूब रहा हूँ, उभरा था बड़ी शान से अब डूब रहा हूँ। क्या क्या गजब का शेर इस गजल में है। तन्हाई में जब जब तेरी यादों से मिला हूँ, महसूस हुआ है कि तुझे देख रहा हूँ, तुझे देख रहा हूँ। रस्ते की, आहा, वाह। रस्ते की किसी शय का कोई डर नहीं मुझको। वाह बिजनौर वालों, शेर पढ़ा जा रहा है इस्तिक़बाल जी। रस्ते की
رستے کی کسی شے کا کوئی ڈر نہیں مجھ کو، کوئی ڈر نہیں مجھ کو، کوئی ڈر نہیں مجھ کو، رستے کی میں اپنے ہی سائے سے ابھی خوف زدہ ہوں، میں اپنے ہی سائے سے ابھی خوف زدہ ہوں، میں اپنے ہی سائے سے ابھی خوف زدہ ہوں، بڑی مرصد میں اپنے ہی سائے سے ابھی خوف زدہ ہوں، میں اپنے ہی سائے سے ابھی خوف زدہ ہوں، تلوار تلوار پہ خود میں نے ہی سر رکھ دیا اپنا، بہت اچھا تلوار پہ تلوار پہ تلوار پہ خود میں نے ہی سر رکھ دیا اپنا، معلوم ہے مجھ کو کہ میں سچ بول رہا ہوں، معلوم ہے مجھ کو زندہ باد زندہ باد تلوار پہ خود میں نے ہی سر رکھ دیا اپنا، تلوار پہ خود میں نے ہی سر رکھ دیا اپنا، معلوم ہے مجھ کو کہ میں سچ بول رہا ہوں، معلوم ہے مجھ کو کہ میں سچ بول رہا ہوں، بہت اچھا اس نوٹ والوں آپ کا شعر آپ کے حوالے ہو رہا ہے فاخر بھائی، شمشاد انصاری صاحب اور تمام وہ لوگ جنہوں نے اس مشاعرے کو سجایا، شریک کرتا ہوں، پیش کرتا ہوں بنا جی میں تنہائی میں جب جب تیری یادوں سے ملا ہوں، محسوس ہوا ہے کہ تجھے دیکھ رہا ہوں، امتیاز اظہر صاحب جو اپنے کیمرے سے ہمیں شوٹ کر رہے ہیں، میں چاہوں گا کہ یہ آواز، میری بات پوری دنیا تک پہنچے اور انہیں یہ پتہ چلے کہ ہم کیا ہیں۔ اے رات، اے رات، اے رات میری سمت ذرا سوچ کے بڑھنا، ذرا سوچ کے بڑھنا، ذرا سوچ کے بڑھنا، پہچان لے مجھ کو کہ میں الطاف ضیا ہوں، پہچان لے مجھ کو کہ میں الطاف ضیا ہوں، پہچان لے مجھ کو کہ میں الطاف ضیا ہوں، الطاف ضیا ہوں۔ بہت خوب دوستو اگر ایسا لگا ہو آپ کو کہ میں نے جتنی باتیں کی ہیں سب آپ کے من کی ہیں تو ایک مرتبہ مجھے آپ بتائیں، ایک غزل کی کچھ شعر اور آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں محاذہ، مطلب بالخصوص محاذہ۔ ارشاد درد بن کر جگر میں چھپا کون ہے، کیا بات ہے، کیا مصرع ہے، اس میں ایک شعر سنانا ہے دوستو، اور وہ شعر جب آئے گا تب مجھے پتہ چلے گا کہ میں اس شعر کہنے میں، وہ شعر کہنے میں کامیاب رہا یا نہیں۔ اجازت دیں مجھے۔ درد بن کر جگر میں چھپا کون ہے، درد بن کر جگر میں چھپا کون ہے، درد بن کر جگر میں چھپا کون ہے، مجھ میں رہنا ہے کہ یہ، مجھ میں رہنا ہے کہ یہ چیختا کون ہے، مجھ میں رہنا ہے کہ یہ چیختا کون ہے، درد بن کر جگر میں چھپا کون ہے۔ فاخر بھائی آپ بھی دیکھ رہے ہوں گے، کبھی یہ لوگ ہاتھ بلند کرتے ہیں تو یہ خاموش رہتے ہیں، کبھی یہ بولتے ہیں تو پیچھے خاموشی ہوتی ہے۔ یہ کچھ ذاتی تو یہ جو شعر ہے اسی ضمن میں پیش کرنا چاہتا ہوں ناظر میں، مجھ میں رہنا کہ یہ چیختا کون ہے، طرف دل ہے
शरीक हूँ। एक तरफ दिल है और एक तरफ आईना, एक तरफ दिल है और एक तरफ आईना, एक तरफ दिल है और एक तरफ आईना। देखना है मुझे, देखना है मुझे, टूटता कौन है। देखना है मुझे, देखना है मुझे, टूटता क्या कौन बात है। है, दर्द बनकर जिगर में छुपा कौन है। बिजनौर वालों, तुम मुझे भूल जाओ मुमकिन नहीं, बड़ा तुम खूबसूरत। मुझे भूल जाओ ये मुमकिन नहीं, तुम मुझे भूल जाओ ये मुमकिन नहीं। तुमको मेरी तरह, तुमको मेरी तरह चाहता कौन है। तुमको मेरी तरह चाहता कौन है। तुमको मेरी तरह चाहता कौन है। दर्द बनकर जिगर में छुपा कौन है। आप अदा कर दिया अल्ताफ साहब, क्या करें। दरमियाने सफर। मोहतरमा रुखसाना परवीन साहबा भी नुमाइंदगी कर रही है ख़वातीन की। मैं उनके हौसलों की नज़र ये शेर करना चाहता हूँ। मुलाज़ा होना मुझ में रह रह के चीखता कौन है। दरमियाने सफर देखना है मुझे, दरमियाने सफर देखना है मुझे, दरमियाने सफर देखना है मुझे। मुझको मेरे सिवा, मुझको मेरे सिवा रोकता कौन है। मुझको मेरे सिवा रोकता कौन है। मुझको मेरे सिवा रोकता कौन है। दर्द बनकर जिगर में छुपा कौन है। जब तुझे दिल से, तमाम नौजवानों की नज़्म मेरा ये शेर। दरमियां पर देखना है मुझे, जब तुझे दिल से अपना बना ही लिया। अब देखना ये है कि यहाँ दिल जले कितने हैं और जले भुने कितने हैं। बड़ी तादाद में माशाअल्लाह से। पेश करता हूँ मुलाज़ा। जब तुझे दिल से अपना बना ही लिया, जब तुझे दिल में अपने बसा ही लिया। हो बदनाम हम, हो बदनाम हम, सोचता कौन है। हो बदनाम हम, सोचता कौन है। दर्द बनकर जिगर में छुपा कौन है। बहुत अच्छी, मेरे मोहतरम ताहिर फराज साहब, मीसम गोपालपुरी साहब, इम्तियाज अजहर साहब, मेरे भाई फाकिर अतीफ साहब, हाशिम साहब, तमाम दिल रशीद साहब यहाँ मौजूद हैं। तमाम शोरा को शरीक करता हूँ। शायरात भी बैठी हैं और ये शेर उनकी खिदमत में पेश करता हूँ। जी फरमाएं इस तरह। मुझ में रह रह के चीखता कौन है। शेर कहने पे मजबूर करता है जो, शेर कहने पे मजबूर करता है जो, शेर कहने पे मजबूर करता है जो। मैं अल्ताफ हूँ, ये ज़िया कौन है। हज़रात अल्ताफ ज़िया साहब ने मुशायरे को वो बुलंदी, हौसला अफजाइयों के और अपनी पसंद का मुजाहिरा किया। मैं अल्ताफ साहब के साथ साथ आपका भी मशकूर हूँ। हाज़रीन, जब आप अब तक इतने मसरूर हैं और आज की रात के लिए इस कदर डिवोटेड हैं,